یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کوئی اپنا عمل پیش نہیں کرتے، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی غلامی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اپنے محبوب کے حسن و جمال کی خیرات کا صدقہ اے پروردگار عالم ہمیں ان 70,000 میں بھی شامل کر دے اور ان میں بھی شامل فرما دے جن کو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ علم نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا نبی جب دنیا سے جاتا ہے وہ بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں جاتا، جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ مال و زر سونا اور چاندی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ کا نبی جب دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتا ہے جسے حاصل کر کے ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان غنی ذو النورین بن جاتا ہے، علی شیر خدا مشکل کشا حال عطا بن جاتا ہے۔ قاضی وقت بیٹھے ہوں، امیر وقت بیٹھے ہوں، تقسیم ہو رہی ہو، اتنے میں کچھ لوگ آئیں، قاضی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، امیر وقت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہ آپ ادھر آ جائیں۔ تو معاشر کے میدان میں سے کوئی بولے سانو دھپے کھڑا کر رکھیا جے تے انہوں اگے سائڈ تے بلا لیا جے۔ دنیا ہم نے اس لیے مسخر کی تھی تاکہ پتہ چل جائے کون ہمارے لیے جیتا ہے اور کون دنیا کے لیے جیتا ہے۔ تم دنیا کے لیے جی کے آئے ہو، یہ فیصلہ ہوگا بعد میں، ان کی گارنٹی میں رب العالمین خود دے رہا ہوں۔ یہ زندہ بھی میرے لیے رہے، موت کو بھی انہوں نے میری وجہ سے گلے لگایا۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جتنا وہ اس کائنات کے متعلق جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اور اللہ رب العالمین چونکہ اس کی قدرت کاملہ اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، انسان ظاہری آنکھ سے جو کچھ دیکھ سکتا ہے یہ بھی اللہ کی تخلیقات میں سے ایک تخلیق ہے۔ بس چونکہ انسان محدود عقل اور محدود سورسز کا حامل ہے، اس لیے جو کچھ آنکھ سے دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ اصل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کسی آدمی کے متعلق عرض کیا کہ حضور یہ آدمی میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی دلیل اس بات کی کہ یہ تجھے دھوکہ دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ظاہراً تو دلیل کوئی نہیں، لیکن میرا وہم گمان یہ ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، میرا نقصان کرتا ہے، یعنی بظاہر میرے ساتھ مخلص ہے لیکن اندرونی طور پہ میرے ساتھ مخلص نہیں۔ تو اللہ کے اس ولی نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے اور میرے اور آپ کے لیے وہ مشعل راہ ہے اگر ہم اسے اپنا لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقیناً بہت ساری توہم پرستیوں سے، برائیوں سے اور حسد اور کینے اور عداوت سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا ہر وہ چیز جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے یہ بات تو طے ہے کہ اس کا وجود ہے جسے آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن ہر آنکھ سے دیکھی گئی چیز کا غلط ہونا یہ بھی کوئی لازم نہیں اور ہر آنکھ سے دیکھی گئی چیز کا صحیح ہونا یہ بھی لازم نہیں۔ کہا حضور پھر پہچان کیسے ہوگی؟ تو فرمایا پھر اس سے اللہ رب العالمین، اس کی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین سے وہ نگاہ طلب کر کہ جس نگاہ کو نور باطن کہا جاتا ہے، وہ نور باطن انسان کو اس کی حقیقت تک پہنچا سکتا ہے۔ یعنی نور باطن کے علاوہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے سامنے کوئی ظاہری ثبوت موجود نہ ہو۔ شریعت مطہرہ نے اسی وجہ سے کہا کہ جب تک شرعی گواہ موجود نہ ہو کسی آدمی پر کوئی حد قائم نہیں کی جائے گی، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اور یہ جو نور باطن ہے یہ اللہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، نور باطن اللہ اسے عطا فرماتا ہے کہ جس کے دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے فیض حاصل ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کائنات میں انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے نظر میں کائنات اتنی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ ایک اللہ رب العالمین نے کائنات کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کائنات تخلیق فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو تم اس بات کو جان لو، اس حقیقت کو پہچان لو، گو کہ تمہاری عقل، تمہارا فہم، تمہارا ادراک
اس درجے کا نہیں کہ وہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، لیکن میں چونکہ خالق ہوں اس کائنات کا، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے بتائے پر تم یقین کر لو۔ کس بات پہ یقین کریں؟ باری تعالیٰ ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، فرمایا ہم نے زینت اللہ، اسے زمین کے لیے زینت بنا دی ہے، مسخر کر دی ہے، سجا دیا ہے، خوبصورت کر دی ہے۔ دیکھو آج جمعہ المبارک کا دن ہے، آپ لوگ صاف ستھرا لباس پہن کے آئے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا لباس اچھا لگ رہا ہے نا؟ آپ لوگ غسل کر کے آئے ہیں تو آپ کو غسل کرنے کی کیفیات اچھی محسوس ہو، اچھی فیلنگ آ رہی ہے۔ آپ نے ابھی وضو کیا نماز جمعہ کے لیے تو آپ کو اچھی فیلنگ محسوس ہوئی۔ تو یہ ہے انسان کی نظروں میں اللہ رب العالمین نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو شاید یہ سزا دے رکھی ہے، یا ان کا کوئی عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے ان پہ گرفت آ گئی کہ وہ بیچارے اس ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے کہ ان کے سامنے جو کچھ مرضی ہو وہ اسے یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، اپنا لباس پہنیں گے، لباس پہن کے پتہ نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ذہنی تذبذب کا شکار رہیں گے۔ اچھا وضو کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد پھر اضطراب کا شکار رہیں گے کہ میرا وضو ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کیا تو پھر اس پہ پریشان رہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اسے مزین کر دیا، سنوار دیا ہے، سجا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے اسے زمین کی۔ کیوں زینت بنا دیا؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دکھا سکیں کہ ان بندوں میں سے کون ایسا بندہ ہے کہ جو اس زینت میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے احکام پہ عمل کر کے کون جو ہے وہ اچھا کردار نبھا جاتا ہے اس دنیا میں۔ اس لیے ہم نے اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے آراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ آپ بالکل اختصار کے ساتھ ایک سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ جو کچھ کائنات میں ہے کل من علیہا فان، ایک وقت آنا ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر حساب و کتاب قائم کیا جانا ہے۔ حساب و کتاب قائم ہوگا تو حساب و کتاب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے گا، جنت کی صورت میں، اعزازات کی صورت میں، انواع و اقسام کے انعام کی صورت میں، مختلف طرح کے انعام۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسانی عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی، نہ کسی آنکھ نے کائنات میں اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے، نہ کسی زبان نے ایسا ذائقہ چکھا ہے، نہ کسی لمس نے ایسی چیز کو مس کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ایسی نعمتیں ظاہر ہے کہ ان سے نوازا تو جانا ہے، جنت میں جانے کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس اعزاز سے اور اس کرم سے اور اس فضل سے مالا مال تو کرنا ہے۔ اب انسانی عقل ہے وہ تقاضا کرنے لگ جاتی ہے، انہوں زیادہ کیوں دیتا ہے تو انہوں کٹ کیوں دیتا ہے۔ بلکہ میں تھوڑا سا ہمت کر کے آپ لوگوں پہ امید رکھتے ہوئے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے یہ بات کھلے لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی چیز میسر آ جائے تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہوں کیوں مل گئی ہے تو مینوں کیوں نہیں ملی۔ یہ حقیقت ہے، واللہ یقین جانے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، واللہ یہ حقیقت ہے۔ اور کائنات میں سارے جھگڑے اور فساد اسی بنیاد پہ ہیں، انہوں مل گیا تو مینوں کیوں نہیں ملیا۔ بھئی اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہی تو بندگی ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا حضور آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ کی جیب خالی رہتی ہے ہمیشہ۔ میں نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پہ ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ داتا صاحب بادشاہوں کے پتر ہیں، بادشاہوں کے، لیکن جب حجویر سے چلے تھے نا خالی ہاتھ تھے، خالی ہاتھ۔ بغداد شریف گئے خالی ہاتھ رہے، مدینہ منورہ گئے، مکہ پاک گئے خالی ہاتھ رہے، حبشہ کا سفر کیا خالی ہاتھ، شام سے پلٹ کے واپس آئے خالی ہاتھ، لاہور میں ڈیرہ لگایا خالی ہاتھ، زندگی گزاری خالی ہاتھ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کمال سے متصف کر دیا کہ آپ کے پاس جو بھی آیا وہ خالی نہیں گیا۔
یہ ایک حقیقت ہے، کوئی اسے تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ بھئی دیکھو اللہ رب العالمین نے حق بھی واضح کر دیا اور باطل بھی واضح کر دیا، اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا محبوب آپ اتنا غم نہ کیا کریں کہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے، نہ کریں، آپ اپنی توجہ اپنے خالق کی حقیقی کی جانب رکھیں اور ان نافرمانوں کو، ان منکروں کو دعوت دیتے رہیں، پیغام حق دیتے رہیں، جو آ جائیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انعام پا جائیں گے، جو نہیں آتے نہ آئیں۔ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں، اپنا دل غمزدہ نہ کیا کریں، آپ مسکراتا محبوب سونا تائیوں لگتا ہے ہسدا روے تے، محبوب تو ہسدا رہا کر، تو نہ انہاں چیزاں نہیں پرواہ کریا کر۔ اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا حضور آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن ایک تلخ بات ہے کہ آپ کی جیب خالی رہتی ہے ہمیشہ، بلکہ آپ کے پاس مالی اسباب کے کم ہونے کے حوالے سے ایک بات قرآن مجید میں باقاعدہ سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اللہ نے پوری سورت نازل کر دی۔ آج صاحب کو راستہ دیں، راستہ دیں، آج صاحب کو راستہ دیں۔ عالم دین آئے تو خود راستہ بنایا کریں، بلکہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو بھی جہنم سے نجات دے کے نکال کے داخل جنت کر دے گا جس کے نامہ اعمال میں اور کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے۔ یا اللہ کون سی نیکی؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس نے میرے دین کے کسی عالم کی اتنی خدمت کی ہوگی کہ اس عالم دین کے گھر مہمان آ گیا، بچہ کوئی نہیں ہے پاس کے جو مہمان نوازی کے لیے پانی لا سکے، کھانا لا سکے، وہ مہمان، وہ عالم دین باہر نکلے، دائیں بائیں دیکھا ایک بچہ گزر رہا ہے، کوئی راہگیر ہے، اسے کہا بیٹا بات سن، یار مہمان بیٹھے ہیں، ذرا دوڑ کے جا پانی لا دے، مجھے ان کے لیے شربت لا دے، چائے لا دے، کھانا لا دے۔ فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ داخل جنت فرما دے گا، جہنم سے نکال دے گا کہ جس آدمی کے نامہ اعمال میں اور کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے کہ اس نے عالم دین کی صرف اتنی سی خدمت کی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے دین کے عالموں کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ جب کوئی عالم دین آئے تو خود راستہ بنایا کریں، آپ گوڈے سمیٹے، اللہ رب العالمین آپ کی مشکلات سمیٹ دے گا۔ اور میں نے دیکھے ہیں واللہ ایسے لوگ دیکھے ہیں، واللہ ایسے لوگ دیکھے ہیں، قدر کرنے والے، عزت کرنے والے خالی نہیں رہتے، اللہ رب العالمین ان کا دامن بھر دیتا ہے رحمتوں سے۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہوتے، جیب خالی دیکھی آپ کی ہمیشہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ اللہ نے کسی کو مال عطا فرما دیا اور کسی کو علم عطا فرما دیا ہے، اور میرے آقا نے میرے حق میں گواہی دی، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہی اصل ایماندار ہونے کی اور مومن ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن چونکہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں جو کچھ رویے، جو کچھ معاملات، جو کچھ بیہیویئر اس کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ پھر ہر ایک کو اسی کا رد عمل دیتا ہے۔ دیکھو نا، آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ آگے سے آپ کو گالی دے گا، آپ کسی کو تانا ماریں گے تو وہ آگے سے آپ کو تانا ہی مارے گا، آپ کسی کی توہین کریں گے تو وہ آپ کی آگے سے توہین، وہ اللہ کا ولی ہوگا جو برداشت کر جائے گا، واللہ وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو پتہ نہیں کتنی طہارتوں سے نوازا ہوگا کہ جو گالی سن کے بھی خاموش ہو جائے گا، جو تانا سن کے بھی خاموش ہو جائے گا، جو کردار کشی دیکھ کر بھی خاموش ہو جائے گا، وہ بالیقین اللہ کا ولی ہوگا۔ رات میری ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی، میرے ساتھ یہ ساتھی تھے، دربار شریف ہم حاضر ہوئے، تو واپسی پہ ایک اللہ کے ولی کے متعلق بات چل رہی تھی، تو وہاں مجھے انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا آپ کی حضرت کو یہ مقام کیسے ملا، کیسے یہ مقام مل گیا؟ کہ ان کا دسترخوان اللہ نے اتنا وسیع کر دیا، ہر ایرے غیرے، ہر امیر غریب کے لیے وہ کھانا بنا کے پیش کر رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی دولت ختم نہیں ہونے دے رہا، اتنا انبار لگا دیا کہ سب کے لیے چاول بھی بنائے تو وہ چھوٹے گوشت کا قیمہ ڈالا اس میں، اور عام مجھ جیسے اور آپ جیسے اور بالکل سفید اور غریب لوگوں کے لیے بھی اور کروڑ پتی لوگوں کے لیے بھی جو دسترخوان پہ کھانا رکھا اس میں بکرے کا قورمہ رکھا گیا ہے، اور لوگ کھا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں، دیگوں کی دیگیں لوگ کھائی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ان کو مقام مل گیا؟ کہ بھائی پیسے خرچ کرنے سے مک جاتے ہیں، کمال بات ہے ان کے پیسے نہیں مک رہے، یہ کیسے مقام حاصل ہو گیا؟
مجھے کہنے لگے آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، میرے حضرت صاحب بیٹھے تھے، ایک دن کوئی بندہ آیا، آ کے اس نے ہاتھ پکڑا، توجہ رکھنا جی بات پہ، بڑی قابل غور بات ہے، کوشش کرنا طبیعت کا حصہ بن جائے۔ ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر تھوک دیا، ہاتھ پکڑا سلام لینے کے بہانے، ہاتھ پکڑ کے اس ہاتھ پہ تھوک دیا۔ اب ہم جتنے شاگرد اور مرید اور محبین بیٹھے تھے، جلال میں آگے کہا اس کو جانے نہیں دیں گے زندہ، یہ کیسی بدتمیزی کی ہے اس نے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا سب کو، اور اس تھوک کو ہاتھ کے اوپر انگلی سے ملنے لگے، ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں تیری اوقات ہے یہ، تیری اوقات ہے یہ۔ کہا یہ وہ کردار ہے جس کردار کے سبب اللہ رب العالمین نے نگاہ میں بھی کمال عطا کر دیا ہے، دسترخوان کو بھی وسیع فرما دیا ہے۔ وہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا جو برداشت کرے گا، وگرنہ جب آپ کسی کے ساتھ نفرت آمیز رویہ اپنائیں گے تو وہ آپ کو آگے سے نفرت دے گا، آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ جواب آگے سے گالی میں دے گا، آپ بدتمیزی کریں گے تو وہ بدتمیزی میں جواب دے گا، چونکہ انسان یہ معاشرے میں رہ کے سب کچھ دیکھتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یار یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم آج بھی بچے ہیں۔ بہت بڑے ایک خطیب اور عالم دین ہیں، استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت مفتی گل احمد صاحب عتیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو مفتی صاحب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ان کا، اور وہ مفتی گل احمد عتیقی صاحب کے پوترے شاگرد بنتے ہیں، اور وہ ایک بڑی مسند کے خطیب اور عالم دین بھی ہیں۔ حضرت نے کھڑے ہو کے استقبال کیا تو وہ کہنے لگے استاد جی اسی تواڈے پوترے لگنے آ، تواڈے شاگرداں دے اگوں شاگرداں تے تسی شرمندہ نہ کریا کرو، بیٹھے رہیا کرو۔ سانو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ تسی بیٹھے رہو تے اسی آ کے ملی آپ نو دس بوسی کریے، گوڈے چومی آپ دے، گوڈے نو ہاتھ لائیے، یہ سانو اچھا لگتا ہے۔ کھڑے ہو جاندے ہو سانو شرمندگی ہوندی ہے۔ تو عزت والا ہی عزت والے کی عزت جانتا ہے، اور جس کے دامن میں عزت کی سوغات ہوتی ہے وہی کسی اور کو عزت دیتا ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے آپ کے نام کے ساتھ فلاں لقب اور فلاں تختی لگی ہوئی ہے، میں آپ کے لیے نہیں کھڑے ہوتا، اس لقب اور منصب کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں، اس منصب کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح کے لوگ تو چیدہ چیدہ ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کو عزت دینا میسر آئے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کے باطن کی اصلاح ہو جائے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے خواہشات نفسانی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات اور مبارک صفات انسان پر غالب آ جائیں۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، واللہ یقین بہت تھوڑے لوگ ہیں، وگرنہ آپ میں سے دو چار سوچ رہے ہوں گے کہ یہ طیب نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ برا ہوں، آپ سے زیادہ بری صفات مجھ میں ہوں، کیا اللہ، یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کون کیسا ہے، لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ خیر کا سبب بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر خیر میسر آتی ہے اور لوگوں کو خیر حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو برکات حاصل ہوتی ہیں، اور وہ معاشرے میں بالکل قلیل ہیں، تھوڑے ہیں۔ تو جو کچھ انسان معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے، سنتا ہے، جیسا بہیو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسا ہی وہ آگے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک اور مثال بالکل میرے ذہن میں آگے ہی چھوٹی سی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک استاذ ماری جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت کیوں مارتے ہیں بچوں کو؟ بچے پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ مارنے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا سانو کٹ پئی ہے جی میں اساں کٹ کھا کے پڑے ہیں نا، اگے انہوں نے بھی انجی کٹنا ہے اسی، اور بالکل بیان نہیں اسی کیفیت کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ کہا عرب کے اندر کچھ لوگ تھے، اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، اور اونٹ جب لڑ پڑتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے چھڑانا، ان کو چھڑانے کے لیے اونٹوں والے ڈنڈے لمبے لمبے رکھتے ہیں اپنے پاس، کیونکہ اس کی ٹانگ بھی ہے اور گردن بھی بڑی لمبی ہے، وہ چک مار لیتا ہے اور ٹانگ مار کے جو ہے وہ نقصان کر دیتا ہے، تو لمبے لمبے سوٹے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب اونٹ لڑ پڑتے ہیں تو وہ دور کھڑے ہو کے زور زور سے سوٹے مارتے ہیں، کوئی سٹ جو زور سے لگ جاتی ہے وہ اپنی پیڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے اونٹ، تو وہ لڑائی بھول جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا، فرمایا ایک بچہ، ماں باپ لڑ پڑے آپس میں، یہ معاشروں کی رویے کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ لڑ پڑے اور کام اونٹوں کا کرتے تھے، اونٹ پالنے کا، بچے نے منع کیا باز آ جاؤ، نہ کرو، لیکن ماں باپ لڑتے رہے، اس نے وہی سوٹے اٹھائے اور ایک ماں کو بھی مارا اور ایک باپ کو بھی مارا۔ کہا کہنے والے نے کہا تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، نہ کر ان کو، سوٹے نہیں مارتے، ان کی خدمت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ کہا مجھے نہیں پتا خدمت کیا ہوتی ہے، تعظیم کیا ہوتی ہے، میں نے ان کو یوں ہی کرتا دیکھا ہے کہ جب دو جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اسی طرح یہ سوٹوں کے ساتھ مارتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے میں نے ان کو کرتے دیکھا ویسے ہی میں نے ان کے ساتھ کر دیا۔ تو معاشرے کے رویے، جن رویوں کی وجہ سے انسان یہ خیال، یعنی اعمال صالحہ، حسنات
برکات اور صفات حسنہ چھوڑ کے بری صفات کا حامل بن جاتا ہے، اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، ہر بات پہ گالی دینا، اوئے توئے کرنا، لان تان کرنا، بدتمیزی کرنا، بد تہذیبی کرنا، اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، بے اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اب چونکہ انسان ہے اور کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور انسان کا خالق بھی اللہ ہے، جیسے قرآن مجید میں کائنات کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہا ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے مزین کر دیا ہے، زینت بنا دیا ہے زمین کے لیے۔ یا اللہ کیوں بنایا؟ کہا اس لیے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دکھا سکیں، جان سکیں نہیں۔ یہ بعض ہمارے دوستوں نے اس کا لِنَبْلُوَهُمْ کا معنی یہ کیا تاکہ ہم جان سکیں، اللہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ترجمہ وہی صحیح ہے جو بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہے۔ کہا لِنَبْلُوَهُمْ کا معنی جاننا نہیں، لِنَبْلُوَهُمْ کا معنی ہے ظاہر کر دیں تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ کون ہے جو اس چمکتی دمکتی کائنات میں بھی اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر رب کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے، اللہ کی بندگی سے غافل نہیں ہوئے، اللہ کے منکر نہیں بنے، جو کچھ بھی ان کے پاس آ گیا انہوں نے اسے رب کی عطا سمجھا اور رب کی محبت میں اپنی زندگی گزار گئے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، دکھا دیں، معاشرے میں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کیوں دکھا دیں، کیوں ظاہر کر دیں؟ ایک سبب جو پوری گفتگو میں نے پیچھے تمہید باندھی، بندہ ہے وہ یہ گمان کرتا ہے یار اس کو یہ گاڑی مل گئی ہے مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو فلاں فضیلت حاصل ہو گئی مجھے کیوں نہیں حاصل ہوئی، اس کو علم حاصل ہو گیا مجھے کیوں نہیں ملا۔ دیکھو نا معاشرے میں بعض، مجھے ایک صاحب آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب کوئی ایسا تعویذ دھاگا دیو کہ میرے بچے پڑھن لگ پین۔ میں کہ بڑی اچھی فکر ہے آپ کو کہ اپنے بچوں کے حوالے سے آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ کہا فوراً کہا حضرت پریشانی یہ نہیں ہے کہ پڑھ لکھ جائیں، نہ بھی پڑھیں خناس کوئی بات نہیں، خود کہنے لگے خناس نہ بھی پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن اے دے تائے دے بچے بڑے لائق نے او پہ پڑھ دے نے جے اے نلائق رہ گئے تو میں کی منہ بخاواں گا خاندان بیچ۔ یعنی علم جیسی دولت بھی اس باپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے حاصل کر لیں، حالانکہ علم کے متعلق تو فرمایا گیا علم نور ہے۔ بولو نا علم کیا ہے؟ علم کے متعلق تو فرمایا گیا نور ہے، اور اللہ علم نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور لا نور اس میرے آقا نے فرمایا اللہ کا نبی جب دنیا سے جاتا ہے وہ بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں جاتا، جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ مال و زر اور سونا اور چاندی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ کا نبی جب دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتا ہے، جسے حاصل کر کے ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان غنی ذو النورین بن جاتا ہے، اس وراثت کو حاصل کر کے علی شیر خدا مشکل کشا حال عطا بن جاتا ہے۔ علم ہے۔ اب وہ آنے والے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ ایسا بتا دیں، کوئی دے دیں، کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ جسے ہم پڑھیں، وہ تعویذ پلائیں، دم کیا ہوا پانی پلائیں تاکہ میرے بچے اپنے تائے کے بچوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ گویا حصول علم بھی حسد کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے۔ علم کا حاصل کرنا بھی کس بنیاد پہ ہے؟ بولو نا، حسد کی بنیاد، یہ پیچھے نہ رہ جائے۔ تو میرے عزیزان گرامی، جب علم جیسا نور اس کے حاصل کرنے میں بھی لوگ اللہ کی رضا شامل نہیں رکھتے اور اللہ کی رضا پیش نظر نہیں رکھتے، حسد آڑے آ جاتا ہے، اور حسد کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ زیادہ پڑھ جائے۔ آپ اندازہ کریں یہ رویے کیا قیامت کے دن نہیں ہوں گے؟ قیامت والے دن بھی ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو جس کو عزت سے نوازا گیا ہے اسے کیوں نوازا گیا ہے اور مجھے کیوں روک رکھا ہے یہاں پہ؟ کیفیات تو یہی ہوں گی نا، بندے تو یہی ہوں گے، دلوں میں التجائیں اور خیالات تو یہی ہوں گے جو جہاں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من اعمی فی الدنیا، فرمایا جو بندہ دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو دنیا میں بہرا ہے وہ آخرت میں بھی، یعنی جو کچھ یہاں ہوگا، جیسی زندگی یہاں گزارو گے وہی چہرہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ وہاں نہیں ہوگا کہ ایسا یہاں آپ بٹ ہیں تو وہاں جا کے آپ سید بن جائیں۔ آج کل بڑا ہو گیا معاملہ یہ، ہر دوجا تیجا مراسیوں دا بچہ اٹھ کے سید بن جاندہ ہے۔ واللہ یقین جانے اتنے حضرت اللہ اکبر، میں کیا آپ کو عرض کروں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نسب بدل لیا جس نے اپنا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ نطفہ حرام ہے جس نے اپنا نسب بدل لیا۔ ہر مراسیوں کا بچہ اٹھ کے سید بن جاتا ہے، اور ہر جاہل اٹھ کے علامہ بن جاتا ہے،
ہر بدتمیز اٹھ کے کہتا ہے میں پیر طریقت ہوں. یہ تو ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اس کائنات کا خالق اور مالک، جو کائنات کی حقیقت سے بھی آگاہ ہے، جسے خود بیان کر رہا ہے، اور اشارتاً یہ بیان کر دیا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم چاہتے ہیں، اس لیے مزین کیا اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے، تاکہ لوگ اس کائنات میں رہ کے اچھے کردار نبھا جائیں، تاکہ قیامت والے دن جب کسی کو عزتوں کے تاج سے نوازا جائے، حسد کے بیماری میں، حسد کے مرض میں مبتلا جب یہ سوال کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اسے کیوں اس عزت سے نواز دیا گیا، اسے کیوں اس تاج سے نواز دیا گیا، اسے دکھایا جا سکے. اللہ نے قرآن میں پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے جو کچھ کائنات میں زمین کے اوپر مزین کیا ہے، اسی لیے تو مزین کیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے چنگا کون ہے تو پیڑا کون ہے. اللہ ظاہر فرما دینا چاہتا ہے. اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر فرما دینا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، منشاء الہی یہ ہے کہ بندے کا کردار اس کائنات میں ظاہر ہو جائے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کو ایسی بات، ایسا عمل زیبا نہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے. بچاؤ، اپنے کردار کی حفاظت کرو، اپنے عمل کی حفاظت کرو، اور پھر کتنے کتنے اعزازات سے نوازا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا. اب میں بلا تشبیہ و تمثیل ایک صرف سمجھانے کے لیے اس کیفیت باطنی کو اور حشر کے دن کی اس کیفیت کو، آپ یوں سمجھیں دنیاوی آنکھ سے، چونکہ جو کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اسی کی مثال دے سکتے ہیں نا، جس کا تصور ہو اسی کی مثال دی جا سکتی ہے. قاضی وقت عدالت میں موجود ہیں، سارے لوگ سامنے حاضر ہیں. قاضی کو کسی پہ اتنا پیار آ جائے اور وہ قاضی بھی ہمارے قاضیوں جیسا نہ ہو، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا خدا کے لیے، وہ ہمارے قاضیوں جیسا قاضی کو پیار آ جائے. چلو اس کی مثال میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے چلتا ہوں. وقت کا امیر بیٹھا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ابن خطاب، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مال غنیمت. اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی لائن میں ہے. دو شہزادے آئے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. دو شہزادے آئے، لائن میں لگنے لگے مال غنیمت. بڑے بڑے اجلہ صحابہ بھی لائن میں ہیں. خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب نے کہا، شہزادو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. کہا شہزادو لائن چ نہیں لگنا، ادھر اگے آ جاؤ. کہا آپ نے لائن میں نہیں لگنا، ادھر اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، ابا جی میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، حق تو میرا بھی بنتا ہے کہ مجھے لائن سے علیحدہ دیا جائے. مجھے آپ نے لائن میں لگا رکھا ہے اور ان کو آپ نے لائن میں لگنے ہی نہیں دیا. کہا ڈائریکٹ اگے آ جاؤ. کہا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نسبتوں کا حیا کیا جاتا ہے. کہا ان کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں کسی کی، ان کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں کسی کا، ان کے نانا جیسا نانا نہیں کسی کا، ان کی نانی جیسی نانی نہیں کسی کی. ان کی ماں بھی بے مثال، ان کی ابا جان بھی بے مثال، ان کے نانا بھی بے مثال، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کی نانی بھی بے مثال ہے. آگے بلا لیا اور ڈبل حصہ عطا فرمایا. میں صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. قاضی وقت بیٹھے ہوں، امیر وقت بیٹھے ہوں اور تقسیم ہو رہی ہو. اتنے میں کچھ لوگ آئیں اور قاضی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، امیر وقت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہ آپ ادھر آ جائیں. آپ کیا کریں؟ بولو بولو جلدی بولو، میں نے اشارہ کرنا ہے، ادھر آ جائیں. تو معاشر کے میدان میں سے کوئی بولے، سانو دھپے کھڑا کر رکھیا جے تے انہوں اگے سائڈ تے بلا لیا جے. کہا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا ہم نے اس لیے مسخر کی تھی تاکہ پتہ چل جائے کون ہمارے لیے جیتا ہے اور کون دنیا کے لیے جیتا ہے. تم دنیا کے لیے جی کے آئے ہو، یہ فیصلہ ہوگا بعد میں. ان کی گارنٹی میں رب العالمین خود دے رہا ہوں. یہ زندہ بھی میرے لیے رہے، موت کو بھی انہوں نے میری وجہ سے گلے لگایا. میری وجہ سے زندہ رہے، میری وجہ سے مر گئے، موت کا جام پی لیا. آج میں رب محشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں، میں رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما رہا ہوں.
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین یوں اعزازات سے نوازے گا. اور دعا کرنے کا میرے آقا نے سب کو تلقین فرمائی. حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا, آقا علیہ السلام نے فرمایا میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے, محشر کا میدان ہے, میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں. 70,000 لوگ. صحابی اٹھے, یا رسول اللہ وہ 70,000 ہیں, میں اکیلا ہوں, مجھے بھی شامل کر دیں. فرمایا پریشان نہ ہو, تیرا نام رب نے شامل فرما دیا ہے. تو دعا کرنے کا حق, دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے, یا اللہ ہمیں بھی ان 70,000 میں شامل فرما دے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کوئی اپنا عمل پیش نہیں کرتے, تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی غلامی کا واسطہ پیش کرتے ہیں, اپنے محبوب کے حسن و جمال کی خیرات کا صدقہ. اے پروردگار عالم ہمیں ان 70,000 میں بھی شامل کر دے, اور ان غریبوں میں بھی شامل فرما دے جن کو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.